اللہ اکبر کہو، اللہ اکبر، اکبر کہو، اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین، سیدا شباب اہل الجنہ، المکی المدنی القرشی الہاشمی، مولانا ابی القاسم محمد والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من لیلتنا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال امام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام فی وصیتہ لأخیہ محمد بن حنفیہ، یا اخی انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واريد ان آمر بالمعروف وانہى عن المنکر واسیر بسیرۃ جدی وبسیرۃ ابی علی بن ابی طالب۔ امام حسین علیہ السلام کا وہ وصیت نامہ کہ جس کے بابرکت جملے پڑھنے کا شرف میں نے حاصل کیا، جس میں امام حسین علیہ السلام واقع کربلا سے پہلے، قربانیاں دینے سے پہلے، اس سے پہلے کہ واقع کربلا معرض وجود میں آئے اور امام حسین علیہ السلام یہ عظیم قربانیاں پیش کریں اور شریعت محمدی اور اسلام کی بقا کی حفاظت کریں، بقا کے جو ہے اہتمام فرمائیں، آپ نے یہ وصیت نامہ اپنے بھائی حضرت محمد حنفیہ کے سپرد فرمایا، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی محمد حنفیہ، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، اے میرے بھائی نہ میں شر پھیلانے کے لیے نکل رہا ہوں اور نہ کسی طرح کی کوئی بغاوت مقصود ہے، ولا مفسدا ولا ظالما، اور نہ فساد کرنا چاہتا ہوں، نہ کسی طرح کا فتنہ چاہتا ہوں اور نہ کسی پر ظلم کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اگر یہ چاروں باتیں کسی معاشرے کے اندر سے ختم ہو جائیں تو وہ ایک ایسا معاشرہ ہوگا کہ جو معاشرہ دنیا کے تمام معاشروں کے لیے آئیڈیل ہو سکتا ہے اور دنیا کے تمام سماجوں کے لیے جو ہے وہ ایک نمونہ بن سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ چار چیزیں کسی معاشرے، کسی مجتمع، کسی سوسائٹی سے ختم ہو جائیں۔ لیکن انہیں ختم کرے گا کون؟ سوال یہ ہے ختم کرے کون؟ اس لیے کہ ہم ہی ظلم کرتے ہیں، ہم ہی شر پھیلاتے ہیں، ہم ہی فتنہ و فساد کرتے ہیں، یعنی ہم سے مراد یہ ہے کہ سب لوگ ہی تو کرتے ہیں نا، سمجھائیے گا بھائی، سب آپس ہی میں جو انسان ہے وہی کرتے ہیں نا، کوئی اور تو نہیں کرتا۔ ہاں، الزام معاشرے کو دے دیتے ہیں، الزام مجتمع کو دے دیتے ہیں، اصلاح صحیح نا، کیا کہتے ہیں کہ جب کسی کا بچہ بگڑ جائے کیا کریں، ماحول ہی خراب ہے، اچھا ماحول ہی خراب ہے، یعنی اس کا مطلب ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، ماحول کی خرابی نے ہمارے اس بچے کو جو ہے وہ اسلام سے دور کر دیا، اخلاق سے دور کر دیا، کردار سے دور کر دیا، اس لیے یہ اچھائیوں کی طرف نہیں جا سکا، اس لیے اس کے اندر برائیاں آ گئی، یہی ہے نا۔ تو ہم نے ماحول پہ دوش دے دیا، معاشرے کو دوش دے دیا، سماج کو دوش دے دیا، کیا کریں ماحول ہی ایسا ہے نہیں؟ تو کتنا اچھا ہوتا کہ ماحول کوئی دیواروں سے نہیں بنتا، ماحول کوئی بلڈنگوں سے نہیں تیار ہوتا، ماحول کوئی درختوں سے تیار نہیں ہوتا،
کے لیے یہ دنیاوی مصنوعات مصنوعی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. ماحول اور معاشرہ انسان ہی بناتے ہیں. تو فرمائیے گا انسان ہی سے بنتا ہے نا ماحول اور معاشرہ. تو اگر ہر انسان اپنی ذمہ داری کو نبھا لے اور امام حسین کے اس پیغام کو جو ہے اپنے عمل میں اتار لے کہ امام میرے مولا اصلاح کے لیے گئے تھے، امت کی اصلاح کے لیے، اور میں بھی اسی امت کے افراد میں سے ایک فرد ہوں، لہذا مجھے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے. جب میری اصلاح ہو جائے گی تو 1% معاشرہ صحیح ہو جائے گا. 1% فرمائیے گا، ایک آدمی کی اصلاح سے 1% صحیح ہو جائے گا. جب 2 کی ہوگی تو 2% صحیح ہو جائے گا. 3 کی ہوگی تو 3% صحیح ہو جائے گا. شرط یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، دوسروں کی اصلاح کے فکر نہ کریں. لیکن ہر ایک کو دوسرے کی اصلاح کی فکر ہے، اپنی اصلاح کی کوشش نہیں کرتا. صلوات پڑھے محمد وعلى محمد. ہر ایک کو دوسرے کی اصلاح کی فکر ہے. جو کام دوسرے کا ہمیں برا لگتا ہے وہی اپنا اچھا لگتا ہے. دوسرے کی گالیاں بری لگتی ہیں، خود دیتے ہیں تو بہت اچھی لگتی ہیں، ہے نہیں؟ دوسرا غیبت کرے تو بہت برا لگتا ہے، خود غیبت کریں تو وہ غیبت نہیں ہوتی. دوسرا حسد کرے تو بہت اچھا لگتا ہے، بہت برا لگتا ہے. دیکھتے نہیں وہ حاسد ہے. اچھا جب خود آپ حسد کریں تو وہی کام اچھا ہو جاتا ہے. تو عزیزان گرامی، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. اسلام کہتا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. یہ قرآن کی آیت ہے کہ کیا تم اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ نیکی کا حکم دو اور دوسروں کو حکم دینے لگتے ہو. تو عزیزان گرامی، یہی مسئلہ ہے اصلاح میں اور امر بالمعروف میں کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جائے، اور جب اس کی اصلاح ہو جائے گی تو انشاءاللہ سماج کی اصلاح ہو جائے گی، معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی. جب اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی تو انشاءاللہ سب کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی. صلوات پڑھے محمد والے. اور ایک اور پریشانی ہمارے معاشرے کی ہے بھائی، اور یہ ہمارے نہیں سبھی معاشروں کی ہے. جو فرمائیے گا ذرا. اور وہ یہ کہ آپ کوئی بات کیجئے، کسی برائی کے سلسلے میں گفتگو کیجئے، اس پہ جو ہے وہ یقیناً مورد الزام ہیں آپ. تو فرمائیے گا مورد الزام ہے، کچھ نہیں بدلا 1400 سال میں، کچھ نہیں بدلا. 5% بھی تغیر و تبدل نہیں آیا 1400 سال کے بعد. نبی کریم کل زنا سے روکتے تھے تو لوگ پتھر مارتے تھے. نبی کریم کل شراب کو برا کہتے تھے، سمجھاتے تھے شراب نہ پیو، تو لوگ جو ہے اذیتیں دیتے تھے. نبی کریم کل کہتے تھے آپس میں دوسرے کا مال لوٹ کر کے نہ کھاؤ، تو لوگ پتھر پھینکتے تھے، ہے نہیں؟ کانٹوں پہ چلنا پڑا، اذیتیں اٹھانا پڑی، یہ سب کچھ کرنا پڑا. تو عزیزان گرامی، یہاں سے ایک بات تو سمجھ میں آتی کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اتنی اذیتیں کسی نبی کو نہیں دی گئی جتنی مجھے دی گئی. کسی نبی کو نہیں دی گئی. اور سب سے اہم تبلیغ بھی نبی کی تھی، سب سے بڑے مبلغ بھی نبی تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو راہ تبلیغ میں قدم رکھ رہا ہے بھائی، وہ لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہدایت کا کام کرتا رہے، کیونکہ جب یہ ہدایت کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو ڈھیلے تو نبی کی طرف بھی آئے تھے، پتھر تو نبی پہ بھی پھینکے گئے تھے، کانٹوں پہ تو نبی کو بھی چلنا پڑا تھا، اذیتیں تو نبی کو بھی اٹھانا پڑی تھی، شہر بدر تو نبی کو بھی ہو گئے تھے، بائیکاٹ تو نبی کا بھی کر دیا تھا قوم نے. لوگ بائیکاٹ سے ڈر جاتے ہیں، اما جو بائیکاٹ سے ڈر جائے وہ منبر پہ آنے کی ضرورت نہیں کرے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اگر بائیکاٹ سے ڈر لگتا ہے، قوم کے طعن و تشریح سے ڈر لگتا ہے، قوم کے پتھروں سے ڈر لگتا ہے، بری باتوں سے ڈر لگتا ہے، تو منبر میں مت آئیے، کوئی اور فیلڈ دیکھ لیجئے. خدا کی قسم منبر سے زیادہ پیسہ دوسری فیلڈوں میں. اپنے بچے کو مولوی بنانے کے بجائے کرکٹر بنائیے، مہینہ نہیں گزرے گا بنگلے کھڑے ہو جائیں گے. ایسے ہی ہے نا. کسی اور فیلڈ میں چلے جائیے، بہت سی فیلڈیں پیسہ کمانے کی. تو اور مولویت میں ہے بھی کیا، ویسے بھی اگر طے ہو گیا تو صحیح لفافہ، اور اگر طے نہیں ہوا تو جو باغبانی مجلس چاہے، ہے نہیں، جو چاہے وہ رکھ کر کے دے دے. مزدور کو پتا ہے گڈھا کھودنے کے بعد گڑھا کھود کے کیا ملے گا، مولوی کو نہیں پتا کہ آج کیا لے کر کے آئے گا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ایسے ہی ہے نا. تو عزیزان گرامی، اب میں اس طرف جانا نہیں چاہتا.
से एक बात करना चाह रहा हूँ कि भाई जो हिदायत का काम करता है उस पर तो सब कुछ मुसीबतें आएंगी, क्योंकि ये सीरत है मासूमीन की। जब कौमों ने मासूमीन को न छोड़ा, अंबिया को न छोड़ा, रसूलों को नहीं छोड़ा, तो भाई उनके पैगाम को पहुंचाने वाले कैसे मुतमईन हैं कि हम उनका पैगाम भी पहुंचा देंगे और कोई अज़ियत भी ना होगी। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुन्नत है, उधर भी सुन्नत है, ढेले मारने वालों की भी और ढेले खाने वाले की भी सुन्नत है, सही है ना। तो जो भाई कांटे बिछाने वालों की भी सुन्नत है और कांटों पे चलने वाले की भी सुन्नत है, शहर से निकालने वाले की भी सुन्नत है और शहर से निकलने वाले की भी एक सुन्नत है। तो दो सुन्नतें साथ साथ चली आ रही हैं। अब जो सुन्नत आपको पसंद हो उसे कबूल कर लीजिए। अगर कुफ्फार की सुन्नत चाहिए तो वो कीजिए जो नबी के साथ वो करते थे, और अगर नबी की सुन्नत चाहिए तो हिदायत के रास्ते पे आ जाइए और वो कीजिए जो नबी का किया करते थे। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। गिरामी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस्लाह के लिए निकले हैं और तमाम अंबिया की आमद और बेसत का हदफ और मकसद इस्लाह है। अगर यहाँ इतने बड़े मजमे में कोई और शख्स खड़े होकर के मुझे समझा सके, माशाअल्लाह उलमाए किराम भी मौजूद हैं मेरे ही अतराफ में, अगर ये समझा सकें कि नहीं मौलाना इस्लाह के अलावा एक मकसद और भी था इस्लाम का, या अंबिया की आमद का, अंबिया की बेसत का, रसूलों के भेजे जाने का, कुरान के नाजिल किए जाने का या आसमानी किताबों के नाजिल करने का, अगर कोई और हदफ और मकसद हो तो मुझे बता दीजिए। सबका हदफ और मकसद एक ही था। हाँ, जंगे भी हैं इस्लाम में, मुझे जंगों से इनकार नहीं है, तो फरमाइएगा, जंगे भी हैं इस्लाम में, मुझे जंगों से इनकार नहीं है। खैबर पढ़िए लेकिन वो भी इस्लाह के लिए पढ़िए, फरमाइए। खंदक पढ़िए वो भी इस्लाह के लिए पढ़िए, हिदायत के लिए पढ़िए। ओहद का जिक्र कीजिए उसमें भी इस्लाह का पैगाम रखिए, तो फरमाइएगा। खाली जो है वो कौम के सामने जो है वो तलवार चलती हुई नजर ना आए, उस तलवार के पीछे कोई पैगाम भी हो। जब खैबर पढ़ा जाए तो ये पता रहे खैबर हुई, ये सब जानते हैं, हमें सबको पता खैबर हुई। खैबर में दर खैबर को हजरत अली ने उखाड़ा, आज तक कोई इख्तिलाफ नहीं है। हत्ता हमारे उलमाए सुन्नत ने भी इख्तिलाफ नहीं किया है इस सिलसिले में कि खैबर अली ने उखाड़ा, तो फरमाइएगा उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन बहस ये है कि खैबर उखाड़ते वक्त आपकी नज़र इस बात की तरफ रहना बहुत ज़रूरी है, और जंग को पढ़ते वक्त इस बात की तरफ नज़र रहना बहुत ज़रूरी है कि ये खैबर उखाड़ा क्यों और ये जंग थी क्यों। फरमाइएगा, जरा गौर फरमाइएगा मेरी बात पर। ये खैबर उखाड़ा क्यों, ये जंग की क्यों, ये क्यों वाला जो मसला है ना वो होना चाहिए सारी जंगों में पहले, कि क्यों हुआ। क्योंकि जब तक कौम को यही पता नहीं चलेगा कि ये हुआ क्यों, तो खैबर का किस्सा ही रह जाएगा, सबब पता नहीं चलेगा। और क्योंकि जैसे जैसे हमारी आवाज का दायरा बढ़ता चला जा रहा है, हमारी आवाज का दायरा बढ़ रहा है ना, इस माइक के लिए नहीं कह रहा हूं मैं दायरा बढ़ने की बात, इसलिए बढ़ रहा है कि आप माशाअल्लाह से हर जेब के अंदर मीडिया है, हर हाथ में मीडिया है। ये आपने लगा दिया मोबाइल, एक इस तरफ लगा हुआ, ये कर क्या रहा, ये मेरी आवाज को दूर दूर तक पहुंचाने के असबाब पैदा कर रहा। अभी तक तो ये मजमा सुनता मेरी गुफ्तगू को, ये यूट्यूब पे चला जाएगा, कोई भी किसी कौम किसी मजहब व मिल्लत का मानने वाला इस गुफ्तगू को सुन सकता है। अब आपका कोई कॉपीराइट नहीं है इसके ऊपर, जब आपने यूट्यूब पे लगा दिया, सोशल मीडिया पे लगा दिया। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी है, और मिंबर को और साहिबाने मिंबर को बहुत जिम्मेदारी से गुफ्तगू करना चाहिए कि कल अगर कोई इस पैगाम को सुने, इस बात को सुने, इस तकरीर को सुने, तो वो ये कह के ना उठ जाए कि ये इनके अपने ख्यालात हैं। नहीं, कोई ऐसी गुफ्तगू हो कि जैसे सारी इंसानियत तस्लीम करे, अक्ल की गुफ्तगू हो। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक ही तकरीर सुन के फिर वो इस चैनल को अपने बाइकाट कर दे और वहां पर जो है डिसलाइक कर दे, क्या हमें नहीं चाहिए कुछ सुनने के लिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो गुफ्तगू ऐसी हो कि जिसके जरिए ये पैगाम जो जा रहा है, जिसका दायरा बढ़ रहा है, तो मुझे भी मोहतात होना चाहिए गुफ्तगू करते वक्त कि मैं किसी के दिल आजारी के लिए काम ना करूं।
ایک بھی جملہ ایسا نہ کہوں کہ کل کوئی اس کلپ کو ذریعہ بنا کر کے قومی فسادات کرنے لگے، فتنے اٹھانے لگے۔ یہ میری ذمہ داری ہونی چاہیے ممبر پہ بیٹھنے والے کی۔ ایک جملہ بھی ایسا نہ جائے یہاں سے کہ جو ہمارے مذہب کو، ہماری قوم کو، ہمیں مشکلات میں ڈالے۔ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے پڑوسی ملک کی حالت کو، دیکھ رہے ہیں، ہم سب کے سامنے ہے، فرمائیے سب کے سامنے پڑوسی ملک کی حالت۔ ہم ایک ایسا ملک بنانا نہیں چاہتے جہاں قومیں آپس میں لڑتی ہوں، جہاں مذہب کے نظریات پہ لڑائی ہوتی ہو، جہاں عبادتوں کے طریقوں پہ لڑائی ہوتی ہو۔ ہم ایک ایسے ملک میں زندگی گزارنا نہیں چاہتے، ایسی قوم بنانا نہیں چاہتے۔ ہم ایسی قوم بنانا چاہتے ہیں کہ یہ قوم اپنے مذہب پہ عمل کرے، یا یوں کہوں کہ یہ قوم اپنے مذہب کو چھوڑے نہیں اور دوسرے کو چھیڑے نہیں۔ فرمائیے گا۔ اور یہی پیغام ہم اپنے اہل سنت بھائیوں کو، اپنے بھائیوں کو دیتے ہیں کہ وہ اپنے مذہب پہ عمل کریں، اپنے مذہب کو نہ چھوڑیں۔ ہم نہیں کہہ رہے آپ اپنے مذہب کو چھوڑیں، صحیح ہے نا، کسی کو کوئی حق نہیں ہے کسی کا مذہب چھوڑوانے کا، لیکن یہ کہ اپنے مذہب پہ عمل کریں، دوسرے کے مذہب کو نہ چھیڑیں۔ ہدایت تو صرف اس کی ہوتی ہے، لاکھوں مناظرے کر لو، ہدایت اس کی ہوتی ہے جس کے دل میں خدا کی طرف سے ہدایت اتر جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہمیں سناتے ہوئے بہت ٹائم گزر گیا، اگر لوگ سن کے ہدایت یافتہ ہو گئے ہوتے، ہو جایا کرتے، تو نبی نے بھی بہت سنایا، فرمانے نبی نے بھی بہت سنایا، سنانے میں کوئی کمی نہیں کی۔ 6666 آیتیں سنا دی، اور اس سے زیادہ جاذب پیغام ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ پیغام خدا تھا، وحی الہی تھی، اس سے زیادہ جو ہے جاذب اور کشش کسی پیغام میں نہیں ہو سکتی تھی۔ اور میں آپ کو ایک واقعہ یاد دلا دوں بس جلدی سے، ولید، عتبہ، شیبہ، اور جو فرمائیے گا ذرا، یہ بڑے بڑے کفار و مشرکین، جاؤ جا کر کے تاریخ اسلام کے اس واقعے کو پڑھنا، یہ سب کے سب جب نبی کریم خانہ کعبہ کے قریب بیٹھ کر کے تلاوت کلام الہی کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کو پڑھتے تھے، تو اتنی کشش تھی ان آیتوں کے اندر اور اس پیغام کے اندر کہ کفار و مشرکین چھپ چھپ کر کے سنتے تھے۔ کفار و مشرکین چھپ چھپ کر کے سنتے تھے اور کشش محسوس کرتے تھے کہ بھی کلام تو ایسا کہ آج تک یہ کلام ہم نے سنا نہیں ہے، اتنا اچھا کلام نہیں سنا۔ تو تاریخ اسلام کے جملے ہیں کہ ایک روز خداوند عالم نے اپنے حبیب کو، بلکہ اپنے حبیب کو کیا بتانے کے لیے، انہی کو آپس میں بتانے کے لیے جو نبی کے دشمن تھے، صحیح نا، ایک ہی جماعت میں تھے، ایک ہی گروہ تھا، سب نبی کے مخالف تھے۔ ایک مرتبہ بجلی چمکائی، اب جو بجلی چمکی تو ولید نے عتبہ کو دیکھا، عتبہ نے جو ہے وہ شیبہ کو دیکھا، اور ایک مرتبہ دیکھ کر کے ایک دوسرے سے بچنے لگے، اور جب تینوں کو ایک دوسرے دیکھ لیا تو کہنے لگے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو جواب وہی ملا کہ جو تھا، جو حقیقت تھی کہ یہ محمد جو کچھ کہہ رہا ہے یہ بات تو صحیح ہے، یعنی جو کچھ یہ پڑھ رہے ہیں یہ کلام تو بالکل صحیح ہے، لیکن کیا کریں ہمارے مفادات ٹکرا رہے ہیں، ہمارے مفادات ٹکرا رہے ہیں۔ اب آپ سوچیں گے مفادات کیا تھے، ذرا غور فرمائیے، وہ بھی 2 جملوں میں عرض کر دوں گا۔ مفادات کیا تھے؟ مجھے انصاف سے بتائیے، بلال کی سمجھ میں آ گیا اسلام، غور کیجئے گا، بلال کی سمجھ میں آ گیا اسلام، غلاموں کی سمجھ میں آ گیا اسلام، کنیزوں کی سمجھ میں آ گیا اسلام، مزدوروں کی سمجھ میں آ گیا اسلام، اور جو فرمائیے گا نہیں آیا تو لیڈران کی سمجھ میں نہیں آیا، غور فرمائیے گا، نہیں آیا تو قبائل، سرداران قبائل کی سمجھ میں نہیں آیا، نہیں آیا تو دولت مندوں کی سمجھ میں نہیں آیا، جبکہ غلام کی عقل جو ہے محدود ہوتی ہے بنسبت ایک تاجر کے، ایک بزنس مین، توجہ کیجیے گا ذرا، کیونکہ غلام کا تو اتنا سا کام ہے، آقا نے حکم دے دیا کام کر دیا، عقل کا کوئی کام ہے ہی نہیں، لیکن جو بزنس مین ہے، جو قبیلہ چلا رہا ہے، جو قوم کو سنبھال رہا ہے، اس کا ذہن تو کہیں زیادہ کھلا تھا نا، لیکن اس غلاموں کی سمجھ میں آ گیا، کنیزوں کی سمجھ میں آ گیا، کچھ مزدوروں کی سمجھ میں آ گیا، کمزور، لیکن ان صاحبان قبائل کی سمجھ میں، سرداروں کی سمجھ میں نہیں آیا، بزنس مین کی سمجھ میں نہیں آیا، تاجروں کی سمجھ میں نہیں آیا، لیڈروں کی سمجھ میں نہیں آیا، صاحبان دولت و ثروت کی سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ ہوا کیسے؟ یہ کیسے ہوا؟ عزیزان گرامی، سمجھ میں تو ان کے بھی آ گیا تھا، مفادات ٹکرا گئے، اسلام سے ذاتی مفادات ٹکرا گئے۔ مفادات کیا تھے؟ 300 جو ہے وہ کتنے بت تھے؟ 360 365 جتنے بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے اندر، ہر قبیلے کا ایک بت بالکل الگ خدا، اور ہر روز ان پہ قربانیاں دی جا رہی، گائے کی، اونٹوں کی، نظریں آ رہی گائے کی، زیورات کی، سونے چاندی کی، ہیرے جواہر کی،
ہماری منت پوری ہو گئی تو لات پہ جو ہے وہ ہم 1 کلو چاندی چڑھائیں گے. ہماری منت پوری ہو گئی تو ہم عزا کو جو ہے وہ آدھا کلو سونا دیں گے, زیور چڑھائیں گے. تو انہیں تو معلوم تھا کہ یہ زیور جائیں گے کہاں, یہ لات تو مٹی کا بنا ہوا, یہ کیا کرے گا ان کا, یہ اونٹوں کی قربانیاں جائیں گی کہاں, یہ تو کھاتے نہیں ہیں. تو یہ کھاتا کون ہے, یہ جاتی کہاں ہیں, یہ جاتی ہیں اس کے گھر کہ جو, اب میں لفظوں کو کیسے, یہاں پر بڑا مسئلہ کہ ہماری زبان میں کچھ الفاظ ایسے ہو گئے وہی آ جاتے ہیں جلدی سے, سمجھ رہے, جبکہ وہ لفظ میں کہنا نہیں چاہتا, صحیح نا. اب وہ کس کے گھر جائیں گی وہ منتیں, کہاں جائے گا وہ مال و دولت. ذرا آپ ہی کہتے ہیں کچھ لفظ یہاں پہ, میری سمجھ میں نہیں آ رہا یہاں پر کیا کہوں, متولی کے گھر یوں ہی کہہ دوں, وہی لفظ ہے ہمارے پاس تو, صحیح ہے نا. متولی کے نا, جو ان بتوں کا متولی بنا بیٹھا, تو اس نے کہا کہ اگر اللہ کو ایک مان لیا اور ان 360 کو چھوڑ دیا تو بھائی ہماری آمدنی کا کیا ہوگا, ہماری انکم کا کیا ہوگا. پتہ چلا اسلام سب کی سمجھ میں آتا تھا, مفادات تھے جو ٹکرا گئے اس لیے اسلام کو چھوڑ رہے تھے. عزیزان گرامی کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ اسلام سب کی سمجھ میں آ رہا ہو لیکن مفادات کی وجہ سے لوگ اسلام پہ عمل کرنے کے لیے آمادہ ہوں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ایسا یا نہیں ہے کیا آج لوگوں کی سمجھ میں اسلام نہیں آ رہا, سب کی سمجھ میں آ رہا. ہمارے گھروں کا ہے یہ دین, ہماری فیملیز کا ہے یہ دین, ہے یا نہیں, ہمارے آبا و اجداد کا ہے یہ دین. اگر کوئی عمل نہیں کرنا تو اس کا مطلب کوئی مفاد ٹکرا رہا, وہی مفاد ذاتی مفاد ہے جو اس سے ٹکرا رہا حکم اسلامی سے, اس لیے وہ عمل پیرا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں فائدہ پہنچے حکم اسلامی سے, پھر دیکھو کتنا پرچار ہوگا. کہ یہ شریعت کا حکم نہیں ہے, اچھا, اور جہاں ذاتی نقصان ہو رہا وہاں بھی تو وہ شریعت ہی کا حکم ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. عزیزان گرامی جنگیں جتنی بھی ہیں, بس میں 2 جملے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کا پس منظر ضرور پڑھیے, بیک گراؤنڈ ضرور پڑھیے. کیوں, میں نے کہا کہ جب ہماری آواز کا دائرہ بڑھ گیا تو لامحالہ ہماری احتیاط بڑھ جانی چاہیے. مجھے فرمائیے گا, ایسا نہ ہو کہ کوئی اس مائک سے باہر آواز سنے یا کل کوئی اس ویڈیو کو سنے اور وہ یہ کہے کہ نعوذ باللہ ان کا لیڈر تو خالی میدان میں تلوار لے کر کے لوگوں کو للکارتا ہی رہتا تھا, میدان جنگ کی دعوت ہی دیتا رہتا تھا. کون ہے جو میرے مد مقابل آئے, اور تلوار ہی چلاتے تھے علی. یہ پیغام نہ جانے پائے, ویسے ہی اسلام پہ جو ہے وہ دہشت گردی کے الزام لگ رہے ہیں, تو اس طرح کا کوئی پیغام نہ جانے پائے. آپ پہلے پس منظر بیان کیجئے کہ خیبر ہوئی کیوں, کہ پہلے اسلام نے کوشش کی, ہدایت کی, نبی نے سمجھانے کی کوشش کی, اہل بیت علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش کی, تبلیغ کی کوشش کی, پیغام الہی پہنچانے کی کوشش کی, جنگ سے روکنے کی کوشش کی. تو عزیزان گرامی جنگیں اسلام کی خوشی کا نام نہیں ہے, جنگیں اسلام کی خوشی کا نام نہیں ہے, جنگیں اسلام کی مجبوری کا نام ہے, جنگیں اسلام کی مجبوری کا نام ہے. تو جو مجبوری میں کیا گیا وہ تو اتنے زور شور سے پڑھا جائے, جو کام مجبوری میں کیا گیا, مجبور ہو کے کیا. کوئی کہہ سکتا اس مجمع کے اندر نبی جنگ کرنا چاہتے تھے, نبی خون ریزی کرنا چاہتے تھے, اسلام خون بہانا چاہتا تھا, اسلام لوگوں کے سر و تن میں جدائی چاہتا تھا, اسلام جو ہے وہاں قبیلوں کو ختم کر دینا یا کفار و مشرکین کو مٹا دینا چاہتا تھا, اس لیے آیا تھا اسلام, نہیں آیا نا. تو اسلام تو خوریزی نہیں چاہتا. تو جب اسلام خوریزی نہیں چاہتا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو نہ چاہتے ہوئے جو کام کیا اسے تو ایسے پڑھ رہے ہیں کہ جیسے یہ پسندیدہ ہے, اور جو کام حضور پاک نے اپنی مرضی اپنی خوشی سے کیا وہ ہم کرنے کے لیے تیار, اسے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بھئی کسی نے مجبور کیا تھا کہ لوگوں کو زنا سے روکو, کسی نے نبی کو مجبور کیا تھا کہ انہیں پیغام دو چوری نہ کریں, کسی نے مجبور کیا تھا نبی کو, نہیں کیا نا کسی نے مجبور برائیوں سے روکنے کے لیے. نبی کی اپنی تمنا تھی کہ لوگ برائیوں سے رکیں, تو جو نبی کی تمنا تھی اسے پڑھو تو پریشانی, اور جو نبی چاہتے نہیں تھے, جنگیں کفار کی طرف سے ہوئی ہیں, ہمارے نبی کی طرف سے نہیں ہوئی ہیں. نبی نے ہمیشہ ڈیفینس میں, دفاع میں کام کیا ہے. جتنی بھی جنگیں وہ دفاعی ہیں, اٹیک نہیں کیا کسی کے اوپر. اور اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کے پورے آپ کے سامنے بیان کروں. ہاں یہاں سے سمجھ سکتے ہیں کہ نبی ہجرت فرما کر کے چلے گئے نا مکہ مکرمہ سے,
تو جو شہر ہی چھوڑ دیا مخالفین کا، شہر چھوڑ دیا مخالفین کا، تو اب تو بات ختم ہو جانی چاہیے. بھئی آپ کو محمد کی ذات سے پریشانی تھی نا، تو لوگ ذات محمد نے مکہ چھوڑ دیا. مائک بھی نہیں ہے اور ہوتے بھی تو آواز نہ آتی مدینے سے مکے تک. تو فرمائیے گا 350 پونے 400 کلومیٹر کا فاصلہ مکے اور مدینے کے درمیان، نہیں آئے گی نا کوئی آواز. تو مکے والوں سے تو نکل کے چلے گئے، گلیاں چھوڑ دی، محلے چھوڑ دیے، گھر چھوڑ دیا، شہر چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا نا. مکے والوں چاہیے خاموش ہو جائیں، اب بات ختم ہو گئی. لیکن مکے والے خاموش نہیں ہوئے. اگر نبی کریم لشکر لے کے مکے پہ چڑھائی کرنے کے لیے آتے تو اس کا مطلب نبی جنگ کر رہے ہیں، اسلام جنگ کر رہا ہے. لیکن لشکر مدینے سے نہیں آیا، لشکر مکے سے گیا، لشکر مکے سے گیا. اس کا مطلب نبی جنگ نہیں چاہتے، نبی پہ جنگ تھوپی جا رہی ہے، مجبور کیا جا رہا ہے. تو اسلام میں جنگیں مجبوری کی وجہ سے ہیں، اور عبادتیں اور اسلام کا پروگرام نبی کی خوشی کی وجہ سے ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. مجبوری ہے وہ اسلام کی. اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ خیبر خوب پڑھیے، اچھی بات ہے، پڑھنا چاہیے ہمیں تاکہ ہمارے بچوں کو یاد رہے. لیکن مجلس میں بچے ہی تو نہیں آتے، اور یہ ہماری قوم بچوں کو ہی تو نہیں لاتی. بڑی آفت تو یہی ہے. اگر یہ بچوں کو لاتی تو بچوں کے لیے بھی پڑھی جاتی مجلس. کتنے بچے یہاں پر دیکھیے، آپ ذرا غور کیجیے. اور جو ہیں تو وہ کر کیا رہے ہیں؟ کھیل رہے ہیں باہر، باہر کھیل رہے ہیں نا. تو ان کو سناؤں پکڑ پکڑ کے؟ مکتب کے مولانا سے کہیے جو مکتب پڑھا رہے ہیں کہ ان بچوں کو خدا کے لیے روز جنرل نالج کی جو ہے اسلامیات کے وہ بتایا کیجیے. قرآن پڑھانے والے سے کہیے وہ بتائے. تو عزیزان گرامی، خیبر خندق جتنی جنگیں ہیں وہ اسلام ہی میں ہوئی ہیں، کسی کو اس پہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ جنگیں پڑھنی چاہیے، لیکن اس کو اس انداز میں پڑھا جائے کہ ایک تو اسلام پہ جنگجو ہونے کا الزام نہ آئے، پہلی بات. اور دوسرے یہ کہ اس سے قوم کو کوئی ہدایت پہنچ جائے کہ جب آپ کے مولا خیبر اکھاڑ سکتے ہیں، آپ کے مولا مرحب کو مار سکتے ہیں، اندر کے مقابلے میں آ سکتے ہیں، عمرو بن عبد ود کو تہہ تیغ کر سکتے ہیں، تو آپ میں بھی کبھی مولا کا کردار پیدا ہوگا یا نہیں؟ آپ میں بھی اسلام کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے اپنے مولا کی سیرت پیدا ہوگی یا نہیں؟ آپ بھی وہ کارنامہ انجام دیں گے یا نہیں؟ ایسا لگتا ہے جیسے کچھ لوگ داد لینے کے لیے پیدا ہوئے تھے اور کچھ دینے کے لیے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. داد دینے کے لیے پیدا ہوئے اور کچھ لوگ کارنامے کرنے کے لیے پیدا ہوئے تھے. یہی نا بھائی، اہل بیت کو خدا نے کارنامے انجام دینے کے لیے بنایا اور مجھے ان کے کارناموں پہ داد دینے کے لیے بنایا. یہی ہے کیا فلسفہ؟ نہیں. اس لیے تو اس نے ان کو نمونہ عمل بنایا کہ قیامت تک لوگ ان سے حوصلہ حاصل کریں، ان سے جرأتیں سیکھیں، ان کے طریقہ زندگی کو اپنی طریقہ زندگی میں اتار لیں، ان کے کردار کو اپنے کردار میں اتار لیں. کیوں؟ جب بھی اسلام پہ وقت پڑے تو پھر یہ علی کی طرح میدان میں آ جائیں، یہ اہل بیت کی طرح میدان میں آ جائیں. تب تو بات ہے. بھائی خیبر تو اکھڑ گیا نا، مولا نے اکھاڑا نا. چاہے 2 انگلیوں سے اکھاڑا ہو، چاہے 1 سے اکھاڑا ہو، اکھاڑا تو مولا نہیں ہے نا، کسی اور نے تو نہیں اکھاڑا یہ خیبر. لیکن اس کے بعد کیا خیبر ختم ہو گئے؟ اور فرمائیے گا، اس کے بعد کیا خیبر ختم ہو گیا؟ 7 ہجری میں خیبر تھا صرف، اس کے بعد خیبر نہیں ہے، یا اس کے بعد بھی خیبر ہے نا خیبر؟ تو پس منظر نہیں سمجھ میں آیا، اس لیے ابھی تک یہ مجمع خاموش ہے کہ خیبر ہے یا نہیں ہے. پس منظر سن لیجئے. یہودی جوئے کے کاروبار کر رہے تھے خیبر والی بستی میں، جو خیبر کی بستی تھی جہاں یہ قلعہ تھا اور جہاں یہ دروازہ تھا. یہودی شراب بناتے تھے اور وہ شراب مسلم معاشرے میں مدینے میں سپلائی کرتے تھے رات میں. اچھا، لوگ چونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ انسان ہیرا پھیری کیا ہے، چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے، وہ محاورہ ہے نا ہمارے یہاں. تو مسلمان تو ہو گئے تھے، لیکن جو عادتیں تھیں وہ کہاں چھٹنے والی تھیں. تو وہ تو جو ہے پردے میں چل رہی تھیں. طبیعتیں ایسی بگڑ چکی تھی، بس کیا کہوں کہ کسی کو زخمی ہونے کے بعد طبیب نے شراب چوائس کر دی دوا کے طور پہ. بھائی مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ کون سی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اگر زخم لگ جائے تو شراب سے صحیح ہو جائے گا.
فرمائیں کون سی میڈیکل سائنس میں ہے یہ بتائیے مجھے آپ؟ اس کا مطلب وہ جانتا تھا کہ یہ زخم کا درد نہیں ہے. فرمائیں وہ جانتا تھا یہ زخم کا درد نہیں ہے، یہ عادت کا درد ہے. یہ اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک عادت پوری نہیں ہوگی. فرمائیے بس یہ تو بات پہنچ گئی. تو عزیزان گرامی یہ عادتیں بری چیز ہے نا. تو وہاں جوئے کے کاروبار، وہاں شراب کے کاروبار، اسلام کے نوجوانوں کو، مسلمانوں کو جو ہے برباد کیا جا رہا. تو نبی کریم نے پہلے انہیں تبلیغ کی، ہدایت کی کہ تم ایسا نہ کرو، ہمارے معاشرے کو اس سے محفوظ رہنے دو. جب وہ نہ مانے اور وہ اپنی کارستانیوں میں مبتلا رہے تو پھر حضور پاک نے ایک لشکر تیار کیا. تو اب آپ کو سمجھ میں آیا مولا کائنات کو خیبر کا دروازہ اس لیے نہیں اکھاڑنا پڑا کہ مولا کائنات کو بڑے بڑے دروازوں سے چڑتی. مولا نہیں چاہتے تھے کسی کے گھر میں اتنا بڑا، کسی کے قلعے میں اتنا بڑا دروازہ ہو جو 70 آدمی کھولیں. چھوٹا سا لگاؤ، ہٹاؤ اسے. کیا یہی وجہ تھی؟ اتنا تھوڑا سا بولتے رہیں گے تو مجھے سہارا ملے گا، یہ وجہ تھی کیا؟ نہیں تھی. اچھا تو کیا مولا چاہتے تھے کہ خیبر 2 انگلیوں سے اکھاڑ دوں گا تو عالم انسانیت میں قیامت تک کے لیے میرے جیسا کوئی طاقتور پھر دوبارہ نہیں آئے گا، میری طاقت کا جو ہے لوگوں پہ لوہا منوا دوں؟ کیا یہ وجہ تھی؟ سبب یہ تھا؟ آپ کہہ رہے یہ بھی نہیں تھا. اچھا ٹھیک ہے آپ ہی کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. آپ ہی بیان کریں. تو مولا شہرت بھی نہیں چاہتے، اور جو فرمائیے مولا شہرت بھی نہیں چاہتے، طاقت کا اظہار بھی نہیں چاہتے. یہی نا اس کے پیچھے مال غنیمت تھا یہودیوں کا. یہ جب تک اکھڑے گا نہیں مال غنیمت مسلمانوں کو ملے گا نہیں. تو کیا مولا کی نظر نعوذ باللہ حاکم بتحلیہ اسلام کی نظر یا ہمارے نبی کی نظر اس مال و دولت پہ تھی؟ جواب آپ دیجئے نا. نہیں تھی. تو پھر اب سوال تو پیدا ہوتا کہ اکھاڑ کیوں دیا؟ ایک سوال تو ہے اپنی جگہ. بھئی ان اسباب میں سے کوئی سبب نہیں تھا خیبر کو اکھاڑنے کا، تو خیبر کو کیوں اکھاڑا؟ کون سا شوق پیدا ہو گیا تھا علی کو خیبر اکھاڑنے کا؟ تو عزیزان گرامی اب ہمیں ایک ہی جواب ملے گا، اور وہ یہ کہ کیونکہ جب تک یہ خیبر کھڑا ہے اسلام کی نشر و اشاعت ہو نہیں سکتی. تو ہماری نظروں میں خیبر ایک دروازہ ہے، علی کی نظروں میں جو اسلام کو پھیلنے سے روک دے اس چیز کا نام خیبر ہے. جو اسلام کو پھیلنے سے روک دے اس چیز کا نام خیبر ہے. ہماری اور آپ کی نظروں میں خیبر ایک دروازہ ہے. علی کی نظروں سے دیکھو، نبی کی نظروں سے دیکھو، خیبر دروازہ نہیں ہے. جو اسلام کو آگے بڑھنے سے روک دے وہ خیبر ہے. وہ خیبر ہے. جب تک خیبر اکھڑے گا نہیں اسلام آگے بڑھے گا نہیں. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ خیبر وہاں اکھڑ گیا تو خیبر ختم ہو گیا، یہ خیبر آج بھی باقی ہے؟ بھئی یہ خیبر کے دروازے آج بھی باقی ہیں نا. کیوں؟ جو اسلام کو پہنچنے سے روک دے وہی خیبر ہے مولا کی نظر میں. اب بھائی میں اختلاف ہو رہا، لڑ رہے ہیں، تو اس کا مطلب خیبر ہے جو روک رہا، اسلام نہیں پہنچنے دے رہا. اولاد ماں باپ کا کہنا نہیں مان رہی، اطاعت نہیں کر رہی، اس کا مطلب خیبر ہے وہاں کہ جو ان ماں باپ کی اطاعت نہیں کرنے دے رہا، اسلام کو نہیں پہنچنے. اسلام کا تو حکم ہے نہیں اطاعت کرو. والدین اولاد کے حقوق ادا نہیں کر رہے، تعلیمی حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے جیسے کرنے چاہیے. بینک بیلنس منائے جا رہے ہیں، بچے کی تعلیم کی طرف توجہ، تو حقوق کو آپ پامال کر رہے ہیں اولاد کے. تو عزیزان گرامی یہ خیبر ہوا یا نہیں ہوا؟ پڑوسی سے لڑ رہا، خیبر ہے یا نہیں ہے؟ اسلام نہیں پہنچ پا رہا. ایک ہی فیملی کی 3 خواتین نکلتی ہیں، جو بوڑھی ہے وہ پورے پردے میں، جو ادھیڑ ہے وہ آدھے پردے میں، جو جوان ہے وہ بالکل بغیر پردے کے. تو یہی تو خیبر ہے. دادی کا اسلام کو ابھی تک نہیں پہنچنے دیا. کنیزان سیدہ ہیں، غلامان اہل بیت کا گھر ہے. تو علی کا اسلام یہاں تک نہیں پہنچا. دادی والا اسلام بہو تک نہیں پہنچا، بہو والا اسلام بیٹی تک، پوتی تک نہیں پہنچا. تو کس نے روکا؟ خیبر نے نا. خیبر نے روک دیا نا. فیضان گرامی اگر علی ہوتے تو کیا کرتے؟ ان خیبروں کو اکھاڑتے. انہی خیبروں کو اکھاڑتے نا تاکہ اسلام پہنچ جائے. تو ہم آج تک 1400 سال پہلے اکھاڑے ہوئے خیبر پہ داد دے رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، لیکن کبھی غور نہیں کیا کہ یہ علی کی جو ذمہ داری تھی میرے مولا نے پوری کی. علی کے زمانے میں خیبر کھڑا تھا جو اسلام کو آگے بڑھنے نہیں دے رہا تھا، تو علی نے اس خیبر کو اکھاڑ
تاکہ اسلام آگے بڑھے. میرے زمانے میں تو سینکڑوں خیبر کھڑے ہیں، لیکن میں ہوں کہ علی کے اکھاڑے ہوئے پہ داد دیتا ہوں، کبھی اپنے خیبر اکھاڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. محمد والے محمد اپنے خیبر بھی تو اکھاڑو. اپنے خیبر بھی تو اکھاڑو تاکہ اسلام آگے بڑھ سکے. میرے مولوی کہتے ہوں گے دیوانہ ہو گیا، اکھڑے ہوئے کو اکھاڑتا بار بار، اکھڑے ہوئے کو اکھاڑتا بار بار، جنہیں میں نے مار دیا انہیں مارتا برو. ایک مرتبہ ایک صاحب کہنے لگے، انہوں نے ارے کیسے اسلام کے چاہنے والے تھے، ہاتھ کاٹ دیتے تھے، پیروں کو قطع کر دیتے تھے. تو کسی نے کہا سر کیوں نہیں کاٹتے تھے؟ کہ والی پہلے ہی کاٹ دیتے تھے. محمد والے محمد وہ تو ہوتے نہیں تھا. اس کا مطلب ہے کہ ہم مردوں کو ہی مار رہے ہیں، ہم تو مردوں کو ہی مار رہے ہیں. جو ہو گیا اسی کو کر رہے ہیں دوبارہ. ارے جو باقی ہے اسے تو کرو. ابھی تک ہم داد دے رہے ہیں علی کے کارنامے پہ. خدا کی قسم اگر ہم نے اپنے خیبر اکھاڑ لیے تو نجف سے آواز آئے گی شاباش میرے چاہنے والے، آج تو نے خیبر اکھاڑ دیا. محمد والے محمد آج تو نے خیبر اکھاڑ دیا. تو اکھاڑو نا اپنے خیبر. بس عزیزان گرامی ذرا غور کیجئے، لوگ طنز تو کرتے ہیں. میں کب کہہ رہا ہوں کہ خیبر نہ پڑھو؟ اور کل تو میرے سامنے میرے ایک بھائی نے کہہ دیا کہ مولانا آپ خیبر چھڑوانا چاہتے ہیں. میں کہیں پکڑے رہیے آپ پڑھے محمد والے محمد پر. تھامے رہیے، سنبھالے رہیے. آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں خیبر؟ بالکل نہ چھوڑیے. خیبر قوم کے اور علی کے بیچ میں آ گیا. خیبر قوم اور علی کے بیچ میں آ گیا. ایک طرف قوم ایک طرف علی کھڑے ہیں، بیچ میں خیبر. اب علی نظر نہیں آتے، اب علی نظر نہیں آتے. پردہ بن گیا خیبر ہے نہیں. فیضان گرامی علی کے پاس بہت کچھ ہے، خالی خیبر ہی تھوڑی ہے. خیبر تو علی کے کارناموں میں سے ایک معمولی کارنامہ. جس کو نہ چاہتے ہوئے انجام دے دیا اسے کہتے ہیں خیبر. نہ چاہتے ہوئے نہیں چاہتے تھے، نہ چاہتے ہوئے ناگواری میں جس کام کو انجام دیا اس کا نام ہے مارکہ خیبر. جسے ناگواری میں قتل کر دیا اس کا نام ہے عمرو بن عبد ود، اس کا نام ہے مرحب. جس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ قتل کریں انہیں قتل کر دیا تو یہ اتنا بڑا کارنامہ بنا. ارے تو عزیزو جو کام علی اپنے جو ہے خواہش سے انجام دیتے، تمنا اپنی خوشی سے انجام دیتے تھے. غریبوں کو پالتے تھے، یتیموں کا خیال کرتے تھے، بیواؤں کا خیال کرتے تھے، مساکین کا خاطر وہ تو خود کرتے تھے نا، کوئی مجبور تو نہیں کرتا تھا. سلام پڑھے محمد والے محمد. وہ تو خود کرتے تھے نا. بتائیے مجھے آپ، کسی نے مجبور کیا کہ یتیموں کو کھانا دو؟ کسی نے مجبور کیا رات کی تاریکی میں گٹھڑیاں روٹیوں کی بنا کے لے جاؤ؟ کسی نے مجبور کیا کہ جا کر کے تقل بھاگ کرو دروازوں پہ اور جا کر کے سوتے ہوئے ملے انہیں، جو جاگتے ہوئے ملے بھوک کی وجہ سے انہیں کھانا دے دو؟ کوئی مجبور کرتا تھا علی کو؟ تو جو خوشی میں کرتے تھے اس پہ زور نہیں دینے کو تیار ہیں. صلاۃ پڑھے محمد والے محمد. اور اس کی پیچھے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم دونوں نے مل کے ایک بہت ہی اچھی اسکیم بنائی. قبلہ میں نے اور سامعین نے، ہے نا، کہ مولانا تم ایسا پڑھو جس میں تمہیں کچھ نہ کرنا پڑے، اور ہم وہ سنیں گے وہ پسند کریں گے جس میں ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے. ذاکر نے کہا کہ مجھے کیا ضرورت ہے نمازوں کے بارے میں بتاؤں، اخلاق کے بارے میں بتاؤں، کل کو بد اخلاقی کروں گا. کوئی بھی نوجوان کہتا ہے کہ کل تو اخلاق کی گفتگو کرو، یہاں بد اخلاقی کر رہے ہو. آزان ہو رہی ہے تم یہاں کھڑے سگریٹ پی رہے ہو. تو نمازوں کے بارے میں کہوں گا تو بھیا کوئی تو ٹوک دے گا. اس سے اچھا ایسا پڑھوں کہ جو نہ میرے ہاتھ میں نہ ان کے ہاتھ میں، نہ ان کی کوئی ذمہ داری نہ میری کوئی ذمہ داری. میں پڑھ کے مزے لے لوں، یہ سن کے مزے لے لیں. پوری قوم لذتوں کی نظر ہو جائے، بات ختم ہو گئی. ذہنی لذتیں ہو گئی، بات ختم ہو گئی، ہے نہیں. تو عزیزان گرامی اگر یہی سلسلے چلتے رہے تو اس کا مطلب دین تو ختم ہو جائے گا بھائی. ہم اپنی لذتوں میں مبتلا ہو جائیں گے. ضرورت ہے کہ دین کے پیغام کو کما حق ہو لوگوں تک پہنچایا جائے. صلاۃ پڑھے محمد والے محمد. تو عزیزان گرامی
یہ میں نے جنگوں کے سلسلے میں 2-4 جملے آپ کے سامنے عرض کر دیے جلدی سے. تو جنگوں کا یہ پس منظر ہے. اچھا ایک بات اور عرض کروں. ماشاءاللہ سے یہاں ہمارے پاس 3 عالم دین موجود ہیں اور ہو سکتا ہے کوئی چوتھے بھی مجمع باہر ہوں، لیکن جو سامنے ہیں آپ مجھے بتائیے خیبر کے بعد کوئی آیت نازل ہوئی جس میں یہ اعلان ہوا کہ ہم نے تمہیں یہ فتح کھلی ہوئی فتح نصیب کی؟ جنگ احد کے بعد کوئی آیت نازل ہوئی قرآن میں جس میں جنگ احد میں جنگ کرنے والوں کی جو ہے وہ مدح و سرائی میں کہا گیا بس اس سے بڑی فتح، اس سے بڑی چیز کوئی نہیں ہو سکتی جو ہم نے تمہیں دے دی؟ نہیں کی نا، قرآن میں کوئی آیت نہیں آئی. بدر میں بہت کم تعداد تھی مسلمانوں کی، کفار کا لشکر بہت تھا، حتیٰ کہ 2 تلواریں تھیں اور 6 گھوڑے بعض روایات میں صرف مسلمانوں کے پاس. یعنی لڑ رہے تھے ڈنڈوں سے. دیکھیے آپ تلواروں کے مقابلے میں ڈنڈوں سے لڑ رہے، اسوں سے لڑ رہے تھے. اس کے باوجود فتح نصیب کی خدا نے نہیں کی، خدا نے نصیب کی نا. پھر بھی قرآن میں سند نہیں دی ہم نے تمہیں جو ہے وہ فتح عظیم عطا کر دی. نہیں کہا. ساری جنگیں ہو گئی نہیں کہا. آیت کہاں نازل ہوئی؟ سورہ فتح کی پہلی آیت کہاں نازل ہوئی بتائیے مجھے ذرا. جنگوں میں نہیں، جب جنگوں کے خاتمے کی گفتگو ہونے لگی کہ ہم صلح کر لیتے ہیں کفار اور مسلمان دونوں مل کر کے، صلح کا مطلب ہے آج کے بعد ہمارے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی. بس جیسے ہی صلح ہوئی ادھر سے آیت آئی انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں فتح مبین عطا کر دی. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. فتح مبین، فتح مبین عطا کر دی. میرے معبود کتنے کافر قتل ہوئے صلح میں، کتنے مشرک مارے گئے، کس نے تلوار چلائی، کس نے مقابلہ کیا؟ کسی نے تیر پھینکا، نیزے پھینکے، تلواریں چلی، خون بہا، کچھ نہیں ہوا نا. تو میرے معبود خیبر میں تو نہیں کہا، یہاں کیوں کہہ رہا کہ نادان تو نہیں جانتا، ہم نے تو اپنے دین کا نام ہی اسلام رکھا ہے. تو ہمارے جس کے معنی ہی سلامتی کے ہیں، لہذا اسلام کی کامیابی جنگوں میں نہ تلاش کرنا، سلامتی میں تلاش کرنا. جب سلامتی نصیب ہو جاتے اسلام. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. سلامتی میں ہے اسلام، سلامتی میں ہے اسلام. آپ کہیں گے پھر جہاد کیا ہے؟ وہی بتا دوں گا جہاد کیا ہے. اسلام نے اصطلاحی طور پہ میدان جنگ کے مقابلے کے لیے بھی وہ لفظ استعمال کیا کہ جس کے معنی لڑائی کے نہیں تھے. پتہ نہیں پیغام پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا. جس کے معنی قتل و غارت گری کے نہیں تھے، خون بہانے کے نہیں تھے. کیا کہا ہم نے؟ میدان جنگ کی لڑائی کو بھی کیا کہا؟ جہاد. قتال نہیں ہے. فقہ جعفری ہو یا باقی فقہ ہوں، کہیں لفظ قتال کا قتال واجب ہے مسلمانوں کے اوپر نہیں کہا. جہاد واجب ہے مسلمانوں کے اوپر. قتال وہ جو تلواروں کے ذریعے ایک دوسرے کو قتل کرنے کا مقابلہ ہو. جہاد وہ جس میں برائیوں کو مٹانے کے لیے انسان کوشش کرے، اسے جہاد کہتے ہیں. محمد والے محمد. بھائی آپ نے جہاد کا صرف ایک شعبہ ہے، جہاد کا ایک شعبہ ہے جس میں جنگ ہے، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کا بھی ایک شعبہ ہے جس میں طاقت کا استعمال ہے. 3 مرحلے ہیں نا، زبان، قلب اور تیسرا طاقت. یہی ہے نا قبلہ، کیونکہ اس وقت تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا میں. تو 3 مرحلوں میں بیان کیا امر بالمعروف نہی عن المنکر کو بھی. اور جہاد بھی مختلف مراحل ہیں، ان میں سے ایک مرحلہ ہے قتال کا مقابلہ، سارے نہیں ہیں. اسی لیے کہا جہاد بالقلم، قلم سے جہاد کرو. کیا مطلب؟ یعنی تمہارے قلم میں جو ہے وہ تم اچھی صلاحیت رکھتے ہو قلم کے اعتبار سے، تو قلم کے ذریعے لوگوں کو اسلام کا پیغام دو. تو کون قتل ہو رہا قلم سے؟ کس کا خون بہ رہا قلم سے؟ خون بہانے کا نام جہاد بالقلم نہیں ہو سکتا. جہاد بالقلم ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ نفرتوں کو ختم کر کے محبتیں پیدا کرنا. جہاد باللسان، زبان سے جہاد کرو، کوشش کرو زبان کے ذریعے کہ برائیاں مٹ جائیں، اچھائیاں پیدا ہوں. مجھے فرمائیں. اسی طرح سے اس کے بعد اور بہت سی اصطلاحیں موجود ہیں اسلام میں جہاد کے لیے، لیکن ایک اصطلاح تو ایسی ہے کہ جس کو نبی نے خود اپنے دور میں استعمال فرمایا. ایک غزوے سے تمام صحابہ جنگ کر کے، قتال کر کے، کفار و مشرکین کا مقابلہ کر کے واپس آ رہے تھے. ایک مرتبہ لوگ یہ سمجھے کہ ہم نے اتنی بڑی جنگ جیت لی، کفار و مشرکین کو ہم نے قتل کر دیا، ہم فاتح ہو گئے. ایک مرتبہ ایک تھوڑی سی انانیت و غرور کی کہیں نہ کہیں کیفیت طاری ہوئی.
یا رسول اللہ ہم نے حق جہاد ادا کر دیا. تو جو فرمائیے گا ذرا یہ کہاں آتا جملہ جب ایسا لگے کہ ہم نے کر دیا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اس کا مطلب ذہن میں یہ بات آئی نا کہ ہم نے حق ادا کر دیا. تو جیسے ہی کہا کہ کیا ہم نے حق جہاد ادا کر دیا تو نبی کریم نے فرمایا کہ ابھی تم جہاد اصغر سے پلٹ رہے ہو. یہ جہاد اصغر ہے. تو جو فرمائیے گا کیا فرمایا جہاد اصغر سے یعنی اتنا کچھ کر دیا ہم نے, تلواریں چلائی, نیزے چلائے, خون بہا, ہم نے ان کو مارا, انہوں نے ہمیں مارا, پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں جہاد اصغر ہے. کہاں یہ جہاد اصغر ہے؟ کہا پھر کون سا جہاد ہے؟ کہا جہاد اکبر یہ ہے کہ تم دوسروں کو قتل کرنے کے بجائے اپنے نفس کی اصلاح کر لو. جہاد بن نفس کو جو ہے جہاد اکبر قرار دیا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. جہاد بن نفس کو اسلام نے جہاد اکبر قرار دیا. تو آپ جہاد کے معنی بھی سمجھ لیجیے. یہ تو جہاد کو بدنام کر دیا گیا. ہر جگہ بندوقیں اٹھا لو, ہر جگہ تلواریں اٹھا لو, جہاد ہو رہا ہے. جہاد کو بدنام کر دیا. جیسے باقی اسلام کے احکام کو جو ہے وہ مسخ کیا گیا ویسے جہاد کا نام بھی بدنام ہوا اسلام کے اندر. جہاد کے معنی کوشش کے ہیں, جہد سے بنا ہے, جدوجہد کرنا کائے کے لیے, برائیوں کو مٹانے کے لیے. اور وہی اصلاح ہے, وہی جہاد ہے, وہی اصلاح ہے. تو بس جو اصلاح کرتا وہ بھی جہاد کر رہا ہے, جو اصلاح کر رہا ہے وہ بھی جہاد کر رہا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. عزیزان گرامی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام اصلاح کے پیغام کو لے کر کے آگے بڑھے. چاہتے تھے امت مسلمہ کی ہدایت کر. کل میں نے کہا تھا آپ کے سامنے کہ وہ امت تھی کون سی؟ وہی جو یزید کو قبول کر چکی تھی, وہی جو یزید کو جو ہے وہ خلیفہ مان چکی تھی, یزید کی بیعت کر چکی تھی, جو برائیوں میں مبتلا ہو چکی تھی, گناہوں میں مبتلا ہو چکی تھی. لیکن عزیزان گرامی کسی ایک موقع پر بھی میرے امام نے انہی لوگوں کو کافر نہیں کہا. کسی ایک موقع پر بھی کافر نہیں کہا, مشرک کا خطاب نہیں دیا. اور کسی ایک موقع پر بھی یہ نہ کہا کہ تم دین سے نکل گئے, نہیں کہا. مباشرتاً نہیں کہا کہ تم دین سے نکل گئے. کیوں؟ جب دین سے نکل گئے تو اصلاح کی اب کوئی گنجائش باقی. اصلاح تو جب یہ ہوگی جب وہ دین میں ہوگا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ تھی, یہ ہے معصوم کی فراست, یہ ہے معصوم کی فراست اور معصوم کا طریقہ تبلیغ کہ انہیں نکالا نہ جائے بلکہ انہیں ہدایت کے لیے. لوگ سمجھتے ہیں گمراہ ہے, گمراہ جو ہے اور جو کافر ہے, مشرک ہے, واجب القتل ہے. میں کہتا ہوں نہیں, غلط ہے. واجب القتل نہیں ہے کافر مشرک, واجب التبلیغ ہے. اور قوم کے گمراہ بھی واجب القتل نہیں ہیں, وہ واجب التبلیغ ہیں. ہم جب سمجھاؤ گے تو سمجھ میں آئے گا, اور جب تم انہیں آنے ہی نہیں دو گے تو سمجھ میں کیا خاک آئے گا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو عزیزان گرامی ذرا غور فرمائیے گا. دو لوگ تھے بس. اب کیونکہ میں اس موضوع پہ آ گیا تو اب یہی صحیح بس, اور اسی پہ بات کو ختم کر دیں. دو طرح کے گروہ بنے اسلام کے اندر, ذرا غور فرمائیے گا. دو طرح کے مسلمانوں میں گروہ بنے. ایک مسلمانوں کا گروہ وہ تھا جو مسلمانوں ہی کو اہل بیت تک پہنچنے دینا نہیں چاہتا تھا. غور فرمائیے گا جو بات آپ تک پہنچا رہا ہوں. ایک گروہ وہ تھا مسلمانوں کے درمیان جو اہل بیت رسول تک, اللہ کے اصل ہدایت کرنے والوں تک, ہادیوں تک مسلمانوں کو پہنچنے دینا, ان کو مختلف طرح سے ورگلاتا تھا, بہکاتا, انہیں گمراہ کرتا تھا تاکہ یہ وہاں نہ جائیں. یہی ہے نا. اچھا, ایک گروہ اور تھا مسلمانوں کے اندر, اور یہ جب ہم قضائے امیر المومنین پڑھتے ہیں اس وقت سمجھ میں آتی ہیں یہ باتیں. یہ دو گروہ تھے, ہے نا. قضائے امیر المومنین ایسا ہے نہیں ہے کہ جیسے ہی کوئی دربار خلافت سے ناراض ہو کے نکلا, روتا ہوا نکلا, تڑپتا ہوا نکلا ہے, تو وہاں ایک گروہ اور تھا. ایسا لگتا جیسے وہ دربار خلافت کے چاروں طرف ہی گھومتے رہتے تھے. نہیں, غور کیجیے گا ذرا. ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ دربار خلافت کے چاروں طرف گھوم رہے تھے اور وہ پریشان حالوں پہ نظر رکھے ہوئے تھے کہ کون یہاں سے پریشان ہو کے نکل رہا, کس کے سوال کا جواب نہیں ملا, کس کی ہدایت نہیں ہو سکی, وہ وہیں گھوم رہے تھے. ہمیشہ سلمان مل گئے, یہی ہے نا. ارے سلمان وہاں گھر تھا ان کا, دربار خلافت کے سامنے بنایا تھا. کیا کہ سلمان ہمیشہ ہی مل جاتے تھے.
یا کبھی ابو ذر مل گئے، کبھی مقداد مل گئے. تو اس کا مطلب یہ کہ ان کی تمنا اور کوشش یہ تھی کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ جو ہدایت حاصل کرنے کے لیے آئے اور وہ گمراہ چلا جائے. اس کا مطلب ان کی کوشش یہ تھی نا. اب جیسے ہی کسی کو دیکھتے یہ فوراً لے کے مولا کے پاس آ جاتے. یا علی یا امیر المومنین، یہ پریشان حال نکل رہا تھا. تو امام پوچھتے کیا بات ہے بتاؤ. کہا میں سوال کرنے آیا تھا، جواب نہیں دیا اور مجھے جو ہے تنگ کرنے لگے، اذیتیں دینے. یہی ہے نا، دھمکیاں دینے لگے، صحیح ہے نا. تو عزیزان گرامی پتہ چلا دو گروہ تھے نا. ایک وہ جو اہل بیت تک پہنچنے دینا نہیں چاہتے، ایک وہ جو اہل بیت تک پہنچانا چاہتے ہیں. جو پہنچنے نہیں دینا چاہتے وہ بنو امیہ نمخات تھے. جو پہنچانا چاہتے تھے وہ علی کے غلام تھے. کوئی سلمان تھا، کوئی ابو ذر تھا، کوئی مقداد تھا. اب مجھے نہیں پتا منبر پہ لوگ اہل بیت تک لوگوں کو پہنچنے دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے. اگر پہنچنے دینا چاہتے ہیں تو سلمان ہے، ابو ذر ہے، مقداد ہے. اور اگر نہیں پہنچنے دینا چاہتے تو وہ ہمیں تک نہیں ہے. محمد والے محمد. آپ کیوں طرح اہل بیت کو بند کر رہے ہیں؟ سوال ہے. ہم نے کب بند کیا؟ کیوں نہیں بند کیا؟ آپ نے موضوع گفتگو کیوں بدل دیا؟ آپ کا ٹاپک تو کچھ اور چل رہا تھا. کسی کے آنے سے آپ کو کیا پریشانی ہوئی؟ کیا ہوا آپ کو؟ کیا آپ نے ٹاپک بدل دیا؟ تو فرمایا آپ نے. اس کا مطلب کہیں نہ کہیں تو کوئی شرارت ہے. ارے جو آیا ہے وہ تبلیغ، وہ سوچ کے آیا ہے کہ مجھے اسلام کی باتیں سننے کو وہاں نہیں مل رہی. کم سے کم امام حسین کا فیض ہے کہ یہاں جا کے اسلام کی گفتگو سن لوں گا، لیکن یہ اوپر بیٹھا ہوا آنے نہیں دیتا. محمد والے محمد. لوگ اہل بیت پر آنا چاہتے ہیں. لوگ اہل بیت پر آنا چاہتے ہیں. خدا کی قسم اسلام کو سننے اور اسلام کو سمجھنے کے لیے پریشان ہیں لوگ. سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ وہاں کوئی تبلیغ کا سلسلہ نہیں، ہدایت کا سلسلہ نہیں. وہ دیکھتے ہیں یہاں ہے، یہاں آنا چاہتے ہیں، لیکن یہ مجمع ایسا ہو گیا کہ یہ وہ چاہیے کہ جس میں وہ نہ آ سکے. فرمائیے گا. تو عزیزان گرامی خدا کے لیے ذرا عقل کے ناخن لیجئے. ارے جو آنا چاہتا اسے آنے تو دیجئے. یہ تو بات کی بات ہے کہ وہ سنے گا تو سمجھے گا، سمجھے گا تو غور و فکر کرے گا، غور و فکر کرے گا تو کسی نتیجے پہ پہنچے گا. جب نتیجہ مل جائے گا تو دشمنوں کی صفوں میں کھڑا نہیں رہے گا، حسین کے ساتھ رہے گا. محمد والے محمد کربلا کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. آپ تو آنے نہیں دینا چاہتے. اتنے خیبر کھڑے کر دیے ہیں کہ وہ آنے آ ہی نہیں پاتا. اور جو آ گیا تو اس کا نام وہی رہے گا جو پرانا تھا معاشرے کے اندر. کیونکہ یہ سید ہیں ماشاءاللہ سے. اب یہ کسی کو برداشت کیسے کر لیں؟ سید ہیں تو سید ہونے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں لوگ. واہ بڑے اچھے اولاد زہرا ہیں کہ زہرا کے مذہب کو آگے بڑھانے میں کارگر ہونے کے بجائے روک رہے ہیں. صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد. علی کے مذہب کو آگے بڑھانے میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں. اپنے مولا اپنے آبا و اجداد کے مذہب کو آگے بڑھانے میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں. تو یہ وہ کڑوے گھوٹ ہیں جن کو میں ذکر کر دیتا ہوں کہ وہ ڈرتا اس لیے نہیں کہ اب کوئی آگے بلڈنگ بنانی نہیں، بلڈنگیں تیار نہیں کرنی. کوئی بہت بڑا کوئی مجھے امید نہیں ہے کہ وہ اتنا وقت رہ گیا زندگی میں کہ جی میں کوئی بلڈنگیں بناؤں گا، یہ کروں گا. صحیح ہے. تو بھائی جب کچھ نہیں چاہیے تو بات تو حق ہے. پتا چلا یہاں بھی محروم رہا اور وہاں بھی. صحابہ والے محمد والے محمد. تو عزیزان گرامی غور فرمائیے گا کہاں ہے ہم، کہاں. اب سے 35 سال پہلے جو منبر میں خدمات انجام کی، 40 سال پہلے، خدا کی قسم جاؤ پورے ہندوستان کا سروے کرو. اس قوم کے اندر نسلی شیعہ تو وہ ہیں جنہیں ہم سید کہتے ہیں. وہی ہے نا جو عراق سے آئے ہوں گے، ایران سے آئے ہوں گے، افغانستان سے آئے ہوں گے، جہاں سے بھی آئے ہوں گے، ہے نہیں. لیکن وہ لوگ کہ جو اسی ہندوستان میں جنہوں نے مذہب اہل بیت کو قبول کیا وہ بھی تو ہے نا. وہ کون ہیں؟ جو نون سید ہیں جنہیں ہم شیخ کہتے ہیں، ہے نا. تو انہوں نے اسلام قبول کیا نا، نسل علی سے تو نہیں ہے.
नस्ल ज़हरा से तो नहीं है ना वो, तो उन्होंने कबूल किया। तो ईसानी गिरामी उन्होंने जब कबूल किया तो दोनों में फ़र्क कितना हुआ? सादात कम है और गैर सादात, सादात कम है, गैर सादात ज्यादा है। तो इसका मतलब मज़हब अहले बैत में इतनी कशिश थी और है। फरमाइएगा मज़हब अहले बैत में इतनी कशिश कल भी थी और आज भी है। तो जो फरमाइएगा कुरान की आयतों में कशिश थी कि वो लोगों को हिदायत कर सकता था, नजरियात अहले बैत में कशिश थी, फरामीन और अहादीस अहले बैत में कशिश थी, जज्ब था कि लोग इनकी तरफ खींचे आ रहे थे। तो अब क्यों नहीं आ रहे? एक सवाल है, अब क्यों नहीं आ रहे? अब वो सिलसिला क्यों रुक गया, क्यों खत्म हो गया? क्या फरामीन अहले बैत में वो कशिश न रही? क्या कुरान की आयतों में कशिश न रही? क्या अहले बैत के उस रास्ते में कशिश न रही? नहीं, वो कशिश बाकी है। फिर हुआ क्या है? हुआ ये है कि बयान का तरीका बदल गया। यही हुआ ना, सलीका बयान बदल गया। अगर वो सलीका दोबारा वापस आ जाए तो खुदा की कसम आपसे ज्यादा यहाँ हमारे अहले सुन्नत भाई बैठे होंगे मजलिस में, आपसे ज्यादा। और अगर कोई जारचे का यहाँ है, मैं अपनी तारीफें मुंह से नहीं करता, बस यहाँ एक जुमला कह रहा हूँ, अगर कोई जारचे से मौजूद है तो बताएगा, उससे पूछो, होंगे 3 लोग फ्री में ऐसे लोग। मैंने 4 साल मजलिसें पढ़ी, इस साल तो कैंसिल हो गया बीमारी की वजह से वहाँ पर, फिर भी 2 मजलिसें पढ़ के आया था। 4 साल मजलिसें पढ़ी। जब पहले साल गया ना तो अपने ही लोगों में, अपने ही नौजवानों में शोर हो गया, हमारे मौलाना तो यार हमारी तौहीन करा रहे हैं, हमारा ये कर रहे हैं। मैं कहा भाई 2-3 दिन अपनी तौहीन सुन लो जरा, थोड़ी सी नसीहत सुन लो, कड़वे घूट बर्दाश्त कर लो, फिर उसका नतीजा तुम्हारे सामने आएगा। बाज़ाने गिरामी फिर क्या था, 3 दिन के अंदर तो इन्हें बड़े ताने मिले जांचे वालों को, अब की बार आए भाई आपके आलिम, आपको ही समझा रहे हैं, आप ही के बारे में बयान कर रहे हैं, भाई अब की बार आए। और बस 3 दिन के बाद मैंने जो अहले सुन्नत भाइयों को दावत देना शुरू की, मैं कहा हुसैन तुम्हारे भी हैं, हमारे भी, मोहब्बत अहले बैत तुम्हारे लिए भी जरूरी, हमारे लिए भी। तुम भी बगैर मोहब्बत अहले बैत के जन्नत में नहीं जा सकते, हम भी नहीं जा सकते। और ये मजलिस हुसैन मोहब्बत अहले बैत का, मोहब्बत इमाम हुसैन का इज़हार है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि बगैर किसी तकल्लुफ के, ये इमाम बाहर का जितना हमारा उतना आपका, जितना हमारा उतना इतना आपका। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अंदर आ जाए। मैंने जो इस तरह की गुफ्तगू की कि हम सब एक हैं, सब आपस में भाई हैं, सबका कुरान एक है, किताब एक है, सब कुछ एक है, हम क्यों इतने दूर दूर बैठे हुए हैं? क्यों जो है हम जो करीब आके एक दूसरे को नहीं समझने की कोशिश करते, पर लोग जो है बेझिझक होकर थोड़े थोड़े आना शुरू हो गए। और गुज़श्ता साल का ये वाकया कि कुरैशी बिरादरी के भाई आ गए और आने के बाद कहने लगे कि इस साल उनकी कमेटी से कहने लगे, इस साल हम जो है वो रज़ाकार के तौर पे जुलूस की हिफाजत करना चाहते हैं, जुलूस की हिफाजत हम करेंगे। गिरामी काश आपने मिंबर को सही कर लिया होता। एक बहुत बड़े जाकिर और आलिम और बहुत बड़े मुफक्किर का ये जुमला है, उन्होंने भी चैनल पे कहा था, वहाँ मैंने सुना था, उसको कोट कर रहा हूँ। जब डॉक्टर कल्बे सादिक साहब से पूछा गया, बहुत से इख्तिलाफ होंगे कौम के साथ, लेकिन उनकी खिताबत में तो किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं है, उनकी फिक्र में तो कोई किसी को इख्तिलाफ नहीं है। तो ईसानी गिरामी जब उनसे पूछा गया, और जो फरमाइएगा, जब उनसे पूछा गया कि जी हमारी कौम की इस्लाह कैसे होगी, हम किस तरह से कौम समाज को बेहतर बनाएं, मुआशरे को बेहतर बनाएं, तो उन्होंने कहा कि बस एक काम करने की ज़रूरत है, दूसरा कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं। कहा वो क्या? कि मिंबर को सही कर लो, कौम सही हो जाएगी। मिंबर को सही कर लो, मिंबर सही हो जाए, क्योंकि इस कौम को जो कुछ मिलता मिंबर से मिलता, और जो मिंबर पे आता उसके कलाम को आमन्ना और सद्दकना के साथ कबूल करती है। तो तुम बस इतना पैगाम दे दो कि मिंबर सही हो जाए, कौम सही हो जाएगी। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये मिंबर नबी का है, ये मिंबर अली का है, ये मिंबर हसन और हुसैन का है, ये मिंबर अहले बैत का है। हम जैसे खताकार तो आ जाते हैं इस पे। ये बरकत है इमाम के जिक्र की कि मेरे जैसे को मौका मिल गया, और जो फरमाइया मेरे जैसे को मौका मिल गया इस मिंबर पे आने का, वरना बड़े बड़ों को उतार दिया। मुंह पे कह दिया था मेरे बाबा का मिंबर उतारा। जो दीन की गुफ्तगू नहीं करते थे उन्हें उतार देते थे आइम्मा।
ادھر آؤ. جو تفریق کرنا چاہتے تھے, اختلاف کرنا چاہتے, انہیں اتروا دیتے تھے امام, ادھر آؤ, ادھر آؤ. اور انہیں پیغام دیتے تھے کہ نبی کا ممبر ہے, یہاں وہ بولنا جو نبی چاہتے ہیں, یہاں اپنی خواہشات کو بیان نہ کرنا. فیضان گرامی یہ ممبر ہے, اور اسی کے صدقے میں ہمیں رزق بھی مل رہا ہے یا نہیں؟ خدا کی قسم عزاداری کی اتنی برکتیں ہیں, اتنی برکتیں ہیں, آپ یقین نہیں کریں گے کہ اگر یہ عزاداری نہ ہوتی نا تو قصیدہ پڑھنے والے بھی جو سارے سال فری پھرتے ہیں تو کیا فرمائے, وہ ان کا کام ہے قصیدہ کہنا, سلام کہنے والے, قصیدہ کہنے والے, نوحہ پڑھنے والے, سب یہ صدقہ ہے نا اس ممبر کا, ہے ذکر امام حسین کا, کہ سب کو رزق مل رہا ہے یا نہیں مل رہا؟ سب کو رزق مل رہا ہے, اور اتنا طیب و طاہر مل رہا کہ گناہ کا جو مل رہا نا لفافہ, اس میں گناہ کا شائبہ میری طرف سے نہیں ہے. تو فرمانا اس نے کہاں سے لا کے دیا, حساب وہ دے گا, فائدہ میں اٹھاؤں گا, حساب وہ دے گا. صلاۃ پڑھے محمد والے محمد پر, حساب وہ دے گا. کہاں سے لایا؟ تو اتنا محترم کیا آپ کو, اتنا محترم کیا آپ کو, اس لیے دین پہنچانے کے لیے, اسلام پہنچانے کے لیے, پیغام اہل بیت پہنچانے. بس عزیزان گرامی, کربلا ایک بار صلوات پڑھنے محمد والے. کربلا تو محو سفر ہے, اسلام تو سفر کر رہا ہے. کسی رکے ہوئے واقعے کا نام کربلا نہیں, کسی ٹھہری ہوئی قربانی کا نام کربلا نہیں. توجہ فرمائیے گا, کسی ٹھہرے ہوئے واقعے کا نام نہیں ہے. 1400 سال پہلے ایک بیابان میں قربانیوں کا واقعہ ہوا اور وہ وہیں ختم ہو گیا. ہوئے نا سینکڑوں واقعات ایسے ہوئے نا, لیکن کربلا وہاں ختم نہیں ہوا. کیوں؟ کربلا ختم ہونے کے لیے بنی ہی نہیں, ختم ہونے کے لیے ہوئی ہی نہیں تھی. کربلا تو محو سفر ہے, اور وہ محو سفر کیسے بنی کہ وہاں بھی بلا رہے تھے جو آنا چاہتا ہے ہمارے ساتھ آ جائے, ہم جنت کی بشارت دیتے ہیں. اور جب دنیا سے جانے لگے تو اس سے پہلے بھی ایک آواز دے گئے, ایک پیغام دے گئے کہ جیسے یہاں بلا رہا ہوں ویسے شکم مادر میں جو ابھی نہیں آئے, جو عالم ارواح میں ہیں, ان کو بھی آواز دے رہا ہوں. اگر ان کے اندر بھی صلاحیت ہو تو آ جائیں کربلا میں. کیا کہا؟ حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا. کوئی ہے جو ہماری مدد کے لیے آئے میرے مولا. یہ نعرہ عباس کے رہتے ہوئے لگاتے تو سمجھ میں آتا, یہ نعرہ آپ نے بلند کیا ہوتا اکبر کے رہتے ہوئے تو سمجھ میں آتا, یہ نعرہ آپ نے جو ہے وہ اصحاب باوفا کے رہتے ہوئے بلند کیا ہوتا تو ہم سمجھتے کہ ان کو بلا رہے تھے مدد کے لیے. لیکن مولا یہ آپ بلا کس کو رہے ہیں؟ اب تو کوئی رہا ہی نہیں. جاؤ تاریخ میں اٹھا کے دیکھو واقعہ کربلا, بالکل آخر میں بچے علی اصغر باقی تھے جھولے میں, کوئی اور تھا ہی نہیں مردوں میں. یہ امام زین العابدین تھے جو غشی کے عالم, بیماری کے عالم میں تھے. تو وہاں آواز دے رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا, کوئی ہے جو ہماری مدد کے لیے آئے. حل من مغیث یغیثنا, کوئی ہے جو ہماری استغاثے کو سنے, ہماری فریاد رسی کرے. مولا کس کے لیے آواز دے رہے ہیں؟ اکبر تو دنیا سے چلے گئے, اب آپ کی کوئی مدد کرے تو زندہ رہے. کیا آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں؟ عباس تو باقی نہ رہے, کیا عباس کے بعد آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں؟ کیا انہوں محمد کے بعد آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں؟ اصحاب باوفا کے بعد کا نادان, میں کل بھی کسی کو اپنی مدد کے لیے نہیں بلا رہا تھا, میں تو اسلام کی مدد کے لیے پکار رہا تھا. اور آج بھی میں اسلام کی مدد, شاید میرے چاہنے والے جب اس نعرے کو سنیں تو اپنے مولا کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اسلام کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جائیں. یہ ہے اسلام کا پیغام, یہ ہے اسلام کا پیغام. تو اسلام تو آگے بڑھ رہا, کربلا تو آگے بڑھ رہی ہے. بس عزیزان گرامی, کوئی نہ تھا اس کو پکاریں. ایک مرتبہ جیسے یہ استغاثے کا نعرہ بلند کیا, تاریخ کہتی بچے نے اپنے آپ کو جھولے میں دبا دیا. وہ بچہ, وہ شہزادہ کہ جس کے جسم میں طاقت نہ نہیں تھی, جس کے جسم میں طاقت نہ تھی. بعض علماء نے اس بات کی طرف اشارہ کیا, بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں جناب علی اصغر کے لیے, بعض علماء نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ 3 دن کی بھوک و پیاس نے عباس کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کمزور کر دیا تھا, کہیں نہ کہیں اکبر کو کمزور. 3 دن کی بھوک و پیاس میں معمولی ہے, 3 دن کی بھوک و پیاس نے اصحاب باوفا کو کمزور کر دیا تھا ظاہری طور پہ, جسمانی طور پہ. ارے تو وہ 3 دن کی بھوک و پیاس 6 ماہ پہ کیسی گزری ہوگی, کوئی 6 مہینے کے بچے پہ کتنی مصیبت بن کے گزری ہوگی, ذرا غور کیجیے. تو بعض علماء نے
یہ اشارے کیے ہیں کہ بچے کی حالت یہ تھی کہ جیسے مچھلی سے پانی سے مچھلی کو نکال لیا جائے تو تھوڑی دیر تو پورے جسم میں حرکت باقی رہتی ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے جسم کی طاقت ختم ہو جاتی، آخری وقت آتا کہ صرف لب کھلتے ہیں اور بند ہوتے ہیں۔ بالکل یہی حالت تھی اس شہزادے کی، لیکن جیسے ہی استغاثے کی آواز کو سنا اس شہزادے نے بھی اپنے آپ کو جھولے میں تڑپا دیا، بیویوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ ایک مرتبہ امام حسین واپس آئے خیموں کی طرف، اے میری ماجائی زینب، ارے ابھی رونے کا سبب کیا ہے؟ ابھی حسین زندہ ہے، یہ بیویاں کیوں گریا کر رہی ہیں؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا، اے بھیا، جب آپ نے آواز استغاثہ بلند کی تو اصغر نے اپنے آپ کو مضطرب کر لیا۔ عزیزو، تاریخ کہتی ہے کہ وہ جناب علی اصغر کی شہادت بھی ہو گئی۔ امام حسین، مجھے امام حسین کی مصیبت پڑھنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ در خیمہ پہ آئے، آنے کے بعد کہا، یا سکینہ، یا زینب، یا ام کلثوم، یا ام رباب، یا فضہ، علیکن من السلام، اے بیویو تم پر میرا سلام ہو، تم پر میرا سلام ہو۔ ایک مرتبہ تمام بیویاں جیسے ہی دیکھا کہ فرزند رسول آخری رخصت کے لیے آئے ہیں، بالخصوص جناب زینب کبریٰ جناب ام کلثوم تڑپ گئی، اے میرے ماں جائے، اگر جانا ہی چاہتے ہو مقتل میں تو ہم روک نہیں رہے ہیں، بس چند لمحوں کے لیے ہم بیویاں حلقہ بنائے لیتے ہیں، آپ حلقے میں آ جاؤ۔ اے میرے بھائی، ہر بیوی کو الوداع کہہ دو، خدا حافظ کہہ دو۔ لو عزیزو، ایک مرتبہ فرزند رسول سر کو جھکائے ہوئے بیویوں نے حلقہ بنا لیا، حلقے میں آ گئے، ایک ایک بیوی کے قریب سے گزرتے ہیں، سر نہیں اٹھاتے، نظریں نہیں ملاتے، اچھا بہن خدا حافظ، اچھا ام رباب خدا حافظ، ام لیلا خدا حافظ، ایک ایک کو خدا حافظ کہتے جاتے۔ میں کہوں گا مولا ذرا آنکھیں اٹھا کے تو گفتگو کرو، شاید نہیں میرا مولا جواب دے، ارے ان بیویوں کی آنکھیں کچھ پوچھ رہی ہے، میں انہیں کیا جواب دوں کہ میں کس کے سہارے انہیں چھوڑے جا رہا ہوں؟ حسین ایک ایک بیوی سے الوداع ہونے لگے۔ تاریخ کہتی جس وقت امام حسین خیمے سے باہر نکلنا چاہتے تھے، ایک مرتبہ کوئی آ کر کے بار بار امام کو روک لیتا تھا، کوئی جا کر کے دامن پکڑ لیتا تھا۔ عزیزو، مجھے انصاف سے بتاؤ، اگر زینب روکنا چاہے گی تو بازو سے پکڑے گی نا امام کو، اگر ام کلثوم روکے گی تو بازو تھامے گی نا، یا کوئی اور بزرگوں میں سے روکے گا تو بازو سے تھامے گا، لیکن یہ کون ہے جو بار بار دامن سے چپٹ جاتا ہے؟ یقیناً سکینہ۔ اے بابا، اب تو بھائی اکبر بھی نہیں، چچا عباس بھی نہیں، اب کوئی چاہنے والا نہیں، ہمیں کس پہ چھوڑے جا رہے ہو؟ عادل و تاریخ کہتی امام نے سکینہ کو دلاسا دیا، اے بیٹی سکینہ، ابھی تک اصغر میرے پاس سوتا، اصغر رباب کے پاس سوتے تھے، تم میرے سینے پہ سوتی تھی، اے بیٹی اب تم ام رباب کے پاس سونا، اپنی ماں کے پاس سونا۔ اور ایک مرتبہ سکینہ لپٹ گئی، اچھا بابا جا رہے ہو، جا ہی رہے ہو تو کم سے کم اپنے سینے پہ ایک بار لٹا لو۔ ایک مرتبہ میرا مولا چلتی ہوئی ریگے کربلا پہ لیٹ گئے، بیٹی کو سینے پہ لٹا لیا، نہ جانے سکینہ کو کب نیند آ گئی، سکینہ کو سکون مل گیا۔ ایک مرتبہ کہا، میری ماں جائی بہن زینب، ارے بچی کو نیند آ گئی ہے، اسے آرام سے خیمے میں لے جاؤ۔ ارے بہن، میری شہادت کے بعد سکینہ کا خیال رکھنا۔ ادھر آواز بلند ہوئی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح
چھن گئی. اے بابا آ کر کے دیکھیے کربلا میں نبی کا چمن اجڑ گیا. اے دادا سکینہ کی تماشا. بارہلا محمد والے محمد کا واسطہ ذکر محمد والے محمد کے ذریعے سے مرحومین کے درجات میں اضافہ فرما. بالخصوص حاضرین مرحومین کے مغفرت فرما. بارہلا محمد والے محمد کا واسطہ. اور جو مومنین مومنات لاوارث دنیا سے چلے گئے جن کا کوئی صالح ثواب کرنے والا نہیں ہے اس ذکر محمد والے محمد کے ذریعے سے ان کے بھی درجات میں اضافہ فرما. بارہلا محمد والے محمد کا واسطہ بانی مجلس کے مرحومین اور جن کے لیے سورہ فاتحہ کی گزارش کی گئی ہے میرے معبود ان کو بھی جو ہے جوار ائمہ میں جگہ عطا فرما. بارہلا محمد والے محمد کا واسطہ وحشت قبر اور وحشت برزخ سے نجات عطا فرما. عالم اسلام اور عالم بشریت کو اس وقت کرونا وائرس سے نجات عطا فرما. جو لوگ اس میں مبتلا ہو چکے ہیں میرے معبود ان کو شفاء کاملہ واجلہ عطا فرما. جو مومنین مومنات محفوظ ہیں ان کی حفاظت فرما. بارہلا محمد والے محمد کا واسطہ جب تک اس دنیا میں رہیں محبت اہل بیت کے ساتھ رہیں. جب اس دنیا سے جائیں محبت اہل بیت کے ساتھ جائیں. اس فرش عزا اور مجالس کے ذریعے ذکر محمد والے محمد کے ذریعے ہمیں اپنے آپ کو سنوارنے اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما. بارہلا محمد والے محمد کا واسطہ میرے معبود ہمارے درمیان جو صاحبان حاجات ان کی حاجتوں کو پورا فرما. جو مشکلات میں گرفتار ہیں ان کو مشکلات سے نجات عطا فرما. بارہلا محمد والے محمد کا واسطہ جو بے کاروبار ہیں کاروبار عطا فرما. جو کاروبار رکھتے ہیں ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما. بلاؤں اور مصیبتوں سے نجات عطا فرما. رزق میں برکت عطا فرما. بارہلا محمد والے محمد کا واسطہ ہمارے بچوں کو جوانوں نوجوانوں کو سبھی کو علوم دین و دنیا سے مزین فرما. میرے معبود اس قوم کو دوسری قوموں کے شانہ بشانہ چلنے کی توفیق عطا فرما. بارہلا محمد والے محمد کا واسطہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمارا شمار ان کے غلاموں میں فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع